اچھا اب ذرا یہ ایک تو نوجوانوں کا خاصا تذکرہ ہو رہا ہے نا، تو نوجوانوں سے متعلق کیا فرما رہے تھے محسن نقوی صاحب، پلیز ذرا دکھائیے گا. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے. نہیں، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کیا ہے. وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں، ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے، ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں. وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان کو. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، اس کو جو مرضی چیز کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کریں ہمیں پوری کرنی چاہیے. اچھا، مطلب یہ محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں، ہی از دا انٹیریئر منسٹر، اور خاصا طاقتور ایک عہدہ ہوتا ہے اور ویسے بھی ان کا انفلوئنس خاصا ہے. اس کے باوجود یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نوجوانوں کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. حسن نے بھی جس طرح سے کہا کہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے کتنا یہ فائدہ پہنچا سکتے تھے. نظام انصاف پہ انہوں نے بات کی کہ جی گھر کی دہلیز پہ انصاف کس طرح ملنا چاہیے اور ملتا نہیں ہے، لوگوں کو دور دور سفر کرنا ہوتا ہے. کاکروچز کا حوالہ دیا کہ انڈیا کا جو معاملہ تھا، یہ مطلب کیا شکوہ ہے کس سے، اور یہ جو ٹیبلٹس وغیرہ کا یہ جو ہے یہ کس کو، یہ اشفاق آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اب بات کرتے ہیں نا کہ یہ نظام گل سڑ گیا ہے. بات کرتے ہیں کہ جی موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، وہ صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کرتے، کوئی ایسا کام نہیں وہ کر پا رہے جس سے آنے والے دنوں کے اندر ملک کے اندر ترقی ہو، ملک کے اندر بہتری ہو، ملک کے اندر انڈسٹری بڑھے، ملک کے اندر جو ہے پاکستان کا تبادلہ بڑھے، انویسٹمنٹ ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 سال بعد بھی ہم اس نظام کو لے کے آگے چلیں گے تو یہی نظام اس طرح آگے بڑھے گا. دیکھیں، جب آپ کسی بھی مرض کی تشخیص کرتے ہیں نا تو اس کی جب تک پراپر تشخیص نہیں کرتے آپ اس کا پراپر علاج نہیں کر سکتے. تشخیص کیا ہے آج آپ کیوں نہیں، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ جب کال آؤٹ کرتے ہیں تو اس کو پوری طرح کال آؤٹ کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس نظام سے جو لوگ بینیفٹ ہو رہے ہیں، جو بینیفیشریز ہیں، جو 113 سال سے جن کا کلیکٹیو، جنہوں نے اس ملک کے اندر نظام کا حصہ رہے ہیں، وہ بینیفیشری ہیں. آپ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے یہ جو نظام چلایا ہے یہ اس کے بینیفیشری ہیں. ان کو اس نظام کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو نئے فارمولے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. یہ جو میں نیا فارمولہ سامنے رکھ رہا ہوں، اگر یہ نیا فارمولہ نہیں اپنائیں گے جو حسن بات کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کہیں کہ میں سسٹم سے نکل جاؤں گا، میں سسٹم کا حصہ نہیں رہوں گا. اچھی بات ہے، آپ نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھی ہوئی ہے پارلیمان کے اندر، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو پھر ساری باتیں کرنی چاہیے. یہ صرف کہہ کہ جی نظام یہ چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں، سارے لوگوں کی رائے اس کے اوپر یہ متفقہ رائے ہے کہ جنرل مشرف کا جو ڈیولوشن پلان تھا دیٹ واز بیسٹ. ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ساری ڈیولوشن ہو گئی تھی. میاں عامر صاحب نے لاہور ٹوائس ہی ریمینڈ وہاں پہ ناظم رہے تھے، اور یقین کریں کہ سینٹر سے لوگ چلے گئے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب چلے گئے ملتان، اس طرح بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں وہ سینٹر سے اپنے ڈسٹرکٹ میں ڈویژن میں چلے گئے. They delivered. That was the real revolution. 2008 میں جب جمہوریت واپس آئی، چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، پہلا کام کیا انہوں نے، جمہوریت پسندوں نے، انہوں نے سارے سسٹم کو ریورس کر دیا. 1861 والے جو ہے نا وہ پروونشل ایکٹ کے انگریز کا نظام آ گیا اور وہ جمہوریت کی نرسریاں جو تھیں. معذرت دیکھیں، سو میں یہ کہہ رہا ہوں بات کمپلیٹ کرتے ہوئے، اچھی باتیں کی ہیں محسن نقوی صاحب نے، لیکن جب بات اب کرتے ہیں تو پھر پوری بات کرتے ہیں، بیک اٹ اپ اس کو نہیں، بیک اٹ اپ کے ساتھ ساتھ آپ پھر پوری تشخیص کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، انہوں نے غلط کیا ہے، یہ صحیح ہے، اور غلط کرنے والے کردار کون ہیں، اور آگے بڑھنا ہے تو ان کو میرا سوال، میں چھوٹی سی بات بات کیجیے گا، بڑا سمپل ٹیسٹ ہے جی. نقوی صاحب کو یعنی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں، وہ ہمیں کرکٹ ٹھیک کر کے دکھا چکے ہوتے، اس ٹائم نمبر 1 ٹیم بنی ہوتی، تمام اختیارات ہیں ان کے پاس، وہاں پر تو نظام ٹھیک کر سکتے ہیں نا جی، پلیئرز کو بہتر کر سکتے ہیں، کارکردگی بہتر کر سکتے ہیں. ٹیم نمبر 1 پر ہماری کھڑی ہو ٹیسٹ میں، ون ڈے میں، T20 میں، تو میں کہوں گا جی ٹھیک ہے، یہ وہ کر سکتے ہیں جو آلریڈی دنیا کی یعنی ٹاپ 5 ٹیمز کے اندر تو میرے خیال سے آج بھی ہے. نہیں سر، آخر پہ بیٹھے ہیں. کتنے نمبر پہ سر؟ ہم ٹیسٹ رینکنگ میں ہم میرے خیال میں لاسٹ پہ ہیں یا لاسٹ سے پہ ہیں. اسی طرح باقی ویسٹ انڈیز بھی ہم سے اوپر ہے. اچھا، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں. تو پھر میں اگر ڈائگنوز آپ وہاں نہیں، انہوں نے کہا تھا ڈائگنوز میں کر چکا ہوں، سرجری کرنی ہے، جب ہم امریکہ سے میچ ہارے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام ٹھیک ہے،
انہیں میں مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ نے اگر ڈائگنوز کیا ہے, میں تو کرکٹ بورڈ کو جب دیکھوں گا نا پاکستانی کرکٹ کے ٹاپ پر جا رہی ہوگی تو پھر میں بات کروں گا کہ جناب اس معاملے کے اوپر بھی آپ کی رائے محترم لیں گے, مقدم لیں گے. وہاں پر جب آل ان آل ہیں آپ کرکٹ کے, تو کرکٹ آپ اس طرح ٹھیک کر نہیں سکے, تو میں تو کم از کم موجودہ نظام ہے, مایوسی کی بات میں نہیں کروں گا. میرے خیال مطابق ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے پاس اپرچونٹیز بھی ہیں, انشاءاللہ پاکستان کے نوجوان ہی پاکستان کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کریں گے اور ملک کو اس بدحالی سے ہمارا نوجوان نکالے گا. مجھے یہ بتائیں میں کہ تو نوجوان کے لیے, میں تو نوجوان کو کسی قسم کی مایوسی کی بات کا, میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بائی سیئنگ دس has he distanced himself from the current government یا شہباز شریف صاحب؟ گورنمنٹ سے شہباز شریف سے تب کریں گے جب یہ کیبنٹ سے ڈیٹیچ کریں خود کو, تب تو میں بات مان سکتا ہوں. قدم ہوتا ہے نا, پارٹ آف کیبنٹ, مطلب کوئی سٹیپس بھی ہی از اے پارٹ آف کیبنٹ سر, وہ تو میرے خیال سے حکومت کا حصہ ہیں اور کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے پوری کیبنٹ ممبرز اور پرائم منسٹر کے اوپر.